السلام علیکم، بیرسٹر احتشام امیرالدین کے ساتھ ایک اور ویلاگ میں خوش آمدید۔ میں نے کبھی پاکستان میں کسی بھی امریکن الیکشن کی اس طرح سے ہائپ کریٹ ہوتی ہوئی نہیں دیکھی جس طرح سے اس بار ہوئی، اور جتنی ایکسائٹمنٹ پاکستان میں اس بار تھی امریکہ کے انتخابات کو لے کے۔ جب انتخابات ہو رہے تھے، کیمپین چل رہی تھی، اور اس کے بعد اب جب کہ نتیجہ آ چکا اور ڈونلڈ ٹرمپ فاتح کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے آئے ہیں، اور کیملا ہیرس نے اپنی کنسیڈنگ سپیچ بھی کر دی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کال کر کے مبارکباد بھی دی ہے، اور پیسفل ٹرانزیشن آف پاور ہوگا 10 جنوری کو جب ڈونلڈ ٹرمپ واشنگٹن ڈی سی میں امریکہ کے 47ویں صدر کے طور پہ حلف اٹھائیں گے۔ تو پاکستان میں بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے، بہت زیادہ ایک تھرل ہے، بہت زیادہ بحث ہے، لوگ بہت زیادہ لک فارورڈ کر رہے ہیں کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ ول ٹیک دی اوتھ ایز دا 47th president of the United States of America, what changes will it bring to پاکستان؟ پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں کیا تبدیلی آئے گی؟ پاکستان میں حالات کس طرح سے چینج ہوں گے؟ عمران خان رہا ہوں گے؟ کیسے رہا ہوں گے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یا امریکن گورنمنٹ کی طرف سے کال جائے گی؟ بہت سارے لوگ اس کے اوپر بہت سارا تجزیہ دے بھی چکے ہیں۔ اس ویلاگ میں بنیادی طور پر میں اس ایشو کو ایڈریس کروں گا کہ کیا ممکنہ تبدیلی آ سکتی ہے، کیا رول کوئی پلے ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، پاکستان میں سیاسی منظرنامے میں تبدیلی کے حوالے سے۔ لیکن سب سے پہلے میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے that the very fact that the large majority of people in Pakistan are looking forward towards Donald Trump for a possible change in political scenario in Pakistan is quite shameful for the establishment, for the government, for the system in Pakistan, for the state of Pakistan. Why do I say that? یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پر وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کی ایک بہت بڑی تعداد نے ہر حد الامکان کوشش کی کہ جو وہ چاہتے ہیں، جو ان کی خواہش ہے، اس کا احترام کیا جائے، جیسا کہ کسی بھی ڈیموکریسی میں، جمہوریت میں ہوتا ہے کہ لوگ جس کو چاہتے ہیں وہ منتخب کرتے ہیں، کسی کو پسند کرتے ہیں۔ اول تو پاکستان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے ڈیموکریسی کا وہ آپ کے سامنے ہے۔ چیدہ کچھ بیچ میں فیزز ہیں جس میں کچھ ایک دو لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عوام کو پسند ہے اور عوام ان کو پھر سپورٹ کر رہی تھی، اینڈ رائٹ ناؤ عمران خان از سرٹنلی ون آف دیم۔ ایک ذوالفقار علی بھٹو پہلے آئے تھے، اس کے بعد عمران خان صاحب ہیں۔ جلسے بھی نکال کے دیکھے، جلوس بھی نکال کے دیکھے، احتجاج بھی کر کے دیکھے، کچھ ناخوشگوار واقعات بھی ہو گئے، اس کے نتیجے میں لوگ اریسٹ بھی ہو گئے، فوج کی حراست میں بھی چلے گئے، فوجی عدالتیں قائم ہونے کی بات بھی ہو رہی ہے، کیسز بھی ہو گئے، چھاپے بھی ہو گئے، پریس کانفرنسز بھی ہو گئی، بہت کچھ ہو گیا نا۔ اور اس کے بعد الیکشنز بھی ہو گئے، اور پھر الیکشنز میں بھی ڈکیتی ہو گئی، چوری ہو گئی، الیکشنز میں بھی نتیجہ نہیں آیا، تو اس کے بعد پھر دوبارہ لانگ مارچ ہو گئے، اس کے بعد پھر دوبارہ دھرنے ہو گئے، اس کے بعد پھر دوبارہ کے پی کے ہاؤس کی ایپیسوڈ، اب دوبارہ 9 نومبر کی بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے۔ لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان کی جو اکثریتی عوام ہے انہوں نے سر توڑ کوشش کی ہے اپنے تئیں، کہ عدالتوں کا رخ بھی کیا، عدالتوں کی طرف بھی بار بار جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اسٹیبلشمنٹ سے بھی اپیل کی، جن کا کام ویسے سیاست میں مداخلت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کی، اسٹیبلشمنٹ سے اپیل کی کہ بھائی کچھ تھوڑا سا اس کے اوپر نظر ثانی کریں، سوچیں، یہ درست نہیں ہے۔ لیکن کچھ نہیں ہوا۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ تمام لوگ اس وقت جو پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد میں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ 47ویں امریکی صدر کے طور پہ جب حلف اٹھائے گا تو ممکنہ طور پر اس کے اثرات پاکستان کی سیاست پر مثبت طریقے سے مرتب ہو سکتے ہیں، کوئی تبدیلی ہو سکتا ہے، انصاف کے تقاضے پورے ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی کال امریکہ سے آئے اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں انصاف کی بنیاد پہ عمران خان کو ریلیف مل جائے اور جیل سے وہ رہا ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر معاملات ان کے لیے، پاکستان تحریک انصاف والوں کے لیے بہتر ہو جائیں۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ جو تمام لوگ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف اس سوچ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں کو پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کے نظام نے، پاکستان کے پارلیمنٹ نے، پاکستان کی بیوروکریسی نے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، پاکستان کی عدالتوں نے اور پاکستان کی ریاست نے کتنا مایوس کیا ہوگا کہ ایونچولی یہ لوگ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف، جو کہ امریکہ کا صدر ابھی الیکٹ ہوا ہے، منتخب ہوا ہے، کہ وہ حلف اٹھائے گا تو شاید پاکستان میں کوئی مثبت تبدیلی رونما ہو جائے۔
اور پاکستان وہ ملک ہے حضور والا جہاں پر ہمیشہ سے امریکہ مخالف نعرہ جلسوں جلوسوں میں سیاسی تقریروں میں بکتا تھا، اور یہ مذہبی جماعتوں کے اوپر سب سے بڑی تنقید یہ تھی کہ یہ لوگ ویسے اور ان کا حساب کتاب ہوتا ہے لیکن سیاسی جلسوں میں اپنی تقریروں میں امریکہ مخالف نعرے لگواتے ہیں، تقریریں کرتی ہیں، کیونکہ عوام کے اندر ایک اینٹی امریکن سینٹیمنٹ بک جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان میں ایک وہ طبقہ بھی ہے بہت بڑی تعداد میں جو انٹلیکچول لیول پہ ڈیبیٹ کر کے امریکن پالیسیز اور کلونیلزم اور جتنی جنگیں امریکہ نے لڑی ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں، اس کو بنیاد بنا کے امریکہ کے اوپر تنقید کرتا ہے، اور امریکہ پہ بہت تنقید ہوئی ہے، ہوتی رہی ہے، اور فرام بائی پولر ورلڈ ٹو یونی پولر ورلڈ، اور سیکنڈ ورلڈ وار میں امریکہ کا کردار، پھر کولڈ وار ایرا، پھر پوسٹ کولڈ وار ایرا، تو امریکہ کی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے پوری دنیا میں، مختلف طریقوں سے اس نے انٹرفیرنس بھی کی ہے اور جنگیں بھی لڑی ہیں، اور پاکستان میں اس کو اتنی اچھی کوئی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا، اور پاکستان میں جو عوام ہے اس نے کبھی اس طرح امریکی صدر کی طرف نہیں دیکھا تھا کہ یہ حلف اٹھائے گا تو پاکستان میں کوئی مثبت تبدیلی رونما ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ اپنے بل بوتے پر اپنی چیزوں پر انحصار لوگ کرتے تھے اور اپنی پرسنل چیز کے حوالے سے بات کرتے تھے کہ جی نہیں امریکہ یہ، بلکہ امریکہ کی جو بات کرتا تھا اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا۔ لیکن ابھی ایک بہت بڑی تعداد پاکستان میں پاکستانیوں کی is looking forward to the time when Donald Trump is going to take the oath as the 47th President of the United States of America, in the hope that there might be a political change in Pakistan، اور پاکستان میں جو بدماشی کا راج چل رہا ہے، پاکستان میں جو ایسی کی تیسی ہوئی پھری ہے، پاکستان میں جو قانون بالکل غائب ہے، تو شاید وہاں پہ کوئی انصاف کے حوالے سے کوئی کال آ جائے تو کوئی انصاف کے تقاضے پورے ہو جائیں تو وہاں پہ، تو یہ پاکستان کے سسٹم کے اوپر بہت بڑی چپیڑ ہے۔ جب آپ کے اپنے لوگ کسی اور ملک کے صدر کی طرف دیکھ رہے ہوں کہ یہ کچھ کرے، یعنی کہ وہ اپنے صدر سے مایوس ہیں، اپنے وزیر اعظم سے مایوس ہیں، اپنی اسٹیبلشمنٹ سے مایوس ہیں، اپنی عدالتوں سے مایوس ہیں، اپنے ریاست سے، اپنے نظام سے مایوس ہیں، نظر آ رہا ہے وہاں پہ کوئی انصاف انہیں خود سے نہیں مل سکتا، کوئی میریٹوکریسی بچی نہیں ہے وہاں پہ، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا وہ دوسرا، یہاں پہ تو جنگل کا قانون ہے، جس کے پاس لاٹھی ہے اسی کی بھینس ہے، جو تگڑا ہے وہ جو مرضی کری جا رہا ہے، تو یہ تو بہتا تگڑا وہ ہے، تو یار وہ جڑا بہتا تگڑا ہے وہ وڈا تگڑا جڑا ہے وہ شاید کال کرے تو چھوٹا تگڑا جڑا ہے شاید ساڑھے تے ہاتھ ہولا کر لو۔ یہ حالات ہو گئے ہیں پاکستان میں۔ Is this what Pakistan was meant for؟ مطلب کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے، اقبال صاحب نے اس سوچ کے ساتھ پاکستان کا خواب دیکھا تھا، پاکستان بنایا تھا، آج جدھر ہم کھڑے ہیں۔ بہرحال یہ ایک تھاٹ جو میرے ذہن میں تھا، میں سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اب یہ جو سوال ہے اس کے اوپر میں آ جاتا ہوں، میں آپ سے عرض کروں کہ سب سے پہلے تو حکومت کی بات کر لیتے ہیں۔ خواجہ آصف کا آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں، خواجہ آصف یہ کہتے ہیں، ان سے کوئی سوال ہوا ٹیلی ویژن چینل پہ، پوچھا گیا کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کی رہائی میں کردار ادا کریں گے؟ ویسے حکومت کی بائی دی وے پھوک نکلی ہوئی ہے، پریشان ہے اس وقت حکومت کہ واقعی اگر کال آ گئی تو کیا ہوگا۔ مشرف کے زمانے میں جب ایک کال آئی تھی اور اس پہ کہا گیا تھا کہ آپ یا تو ہمارا ساتھ دیں گے نہیں تو ہم آپ کو پتھر کے زمانے میں واپس پہنچا دیں گے، جنرل مشرف نے خود اپنے انٹرویوز میں بولا ہے اس اپنے ڈیسیجن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ اس لیے ہم نے وار اور ٹیرر میں امریکہ کا ساتھ دیا تھا۔ یہ مشرف صاحب جنہوں نے ادروائز اس وقت مطلب کہ ہی واز دا ڈکٹیٹر ان پاکستان، ہی واز دا چیف آف دی آرمی اسٹاف، دا چیف ایگزیکٹو، دی پریزیڈنٹ اینڈ واٹ ناٹ، ہر چیز کا ہی ہیڈ ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا جو ہیڈ ہوتا ہے پاکستان میں۔ تو وہ کہتے ہیں جی مجھے انہوں نے کہہ دیا کہ پتھر کے زمانے میں پاکستان کو واپس بھیج دیں گے، کہ نہیں بھائی ہمیں تو فرنٹ لائن ایلائی بننا پڑے گا۔ تو یہ سچویشن پاکستان، تو یہ حکومت بڑی پریشان ہے کہ ایک کال جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ نو آ گئی یہ جی تو انہوں نے پینترا بدل لیا یا بدلنا پی گیا انہوں نے۔ اور یہ آپ ذہن میں رکھیں جو بات ہے یہ درست ہے کہ جی سعودی عرب اور یو اے ای اور یہ ٹرمپ جو ہے ایم بی ایس کے ٹرمپ کے ساتھ تعلقات، اور یہ مطلب کہ یہ آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کی ملاقات ہوئی ہے محمد بن سلمان سے، سعودی ولی عہد سے، سعودی عربیہ میں۔ اس میں انہوں نے محمد بن سلمان کی مستقل حمایت کا شکریہ ادا کیا اور خطے میں امن و استحکام کے لیے تعریف کی ہے ولی عہد کی۔ تو
میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کا نظام جو ہے وہ MBS کا بھار نہیں اٹھا سکتا. ٹرمپ تو بہت آگے کی بات ہے. ٹرمپ کبھی آپ نے اگر وہ پرانی فوٹیجز آپ دیکھیں when ٹرمپ واز دا پریزیڈنٹ، 45th پریزیڈنٹ جب تھا، اور MBS کی اور ٹرمپ کی ملاقات دیکھیں تو اس میں MBS کی باڈی لینگویج دیکھیں ٹرمپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، آپ کو اندازہ ہو. اور ٹرمپ کا کانفیڈنس دیکھیں، اس کی باڈی لینگویج دیکھیں اور جو گفتگو وہ کر رہے ہیں. تو پاکستانی سسٹم تو MBS کا وزن نہیں اٹھا سکتا. تو ٹرمپ تو بہت آگے کی بات ہے. تو یہ حکومت بڑی پریشان ہے انفیکٹ کہ اگر کوئی کال آ گئی اسٹیبلشمنٹ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنا پینترا، اور انہیں بھی ایک ہی بات سمجھ آتی ہے، دیٹ از کریکٹ، کہ انہیں بھی وہی سمجھ آتا ہے، طاقت ہی سمجھ آتی ہے، اور انہیں اپنا پینترا بدلنا پڑا تو ہمارا کیا ہوگا. تو اب خواجہ آصف نے اس بوکھلاہٹ میں یہ کہا ہے، بیان یہ دیا ہے کہ ہمیں نہیں لگتا کہ ٹرمپ عمران خان کی رہائی کے لیے کہیں گے. ایک شخص کی خاطر کوئی بھی اپنے تعلقات خراب نہیں کرے گا. امریکہ میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے، وہاں پاکستان سے زیادہ مضبوط اسٹیبلشمنٹ. خواجہ آصف صاحب کو شرم آنی چاہیے کہ یعنی کہ ایک تو وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں امریکہ میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے. پتہ تو سب کو ہے بالکل. تو وہ خیر جدوں نچن ہی لگ پئی تے کونڈکا دا تے خواجے نے یہی سوچیا ہوئے گا کہ ہن کونڈکا دا مطلب کہ ہے بچے نو پتہ ہے کہ پاکستان وچ اسٹیبلشمنٹ دی حکومت ہے، تو اس لیے کہہ دیو امریکہ میں بھی. اور خواجہ جی امریکہ میں جو اسٹیبلشمنٹ کی حکومت آپ کہہ رہے ہیں جس کو، اس کی اتنی جرت نہیں ہوئی کہ امریکن الیکشن کے پروسیس میں وہ اتنی سی بھی انٹرفیرنس کرے. امریکن ووٹر کے ووٹ کی جو سینکٹٹی ہے، اس کی جو حرمت ہے، اس کی وہ اتنی سی اس کا جو ہے وہ وقار مجروح کریں. یہ ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے. جا کے امریکہ سے مجھے بتائیں نا کہیں پہ کوئی ایک کمپلینٹ بتائیں، پورے امریکہ سے کوئی ایک کمپلینٹ بتاؤ بھائی جہاں پہ انہوں نے کہا ہو کہ جی دھاندلی ہو گئی، زبردستی ڈبے اٹھا لیے گئے، غائب ہو گئے، گنتی میں فراڈ ہو گیا، الیکشن کے رزلٹ آنا بند ہو گئے، RTS بیٹھ گیا. 2018 کا میں شامل کر کے بیچ میں ساتھ کہہ رہا ہوں. یہ پاکستان میں بے شرمی کی انتہا ہے. بے شرمی. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جتنا بڑا فراڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پاکستان میں تو اسٹیبلشمنٹ، آپ کہتے ہیں کہ امریکہ میں زیادہ اسٹیبلشمنٹ زیادہ مضبوط ہے، وہ جتنی بھی مضبوط ہے وہ باہر کے لوگوں کے لیے مضبوط ہے. وہ اپنے لوگوں کو آنکھیں نہیں دکھاتی ہے یا اپنے لوگوں کے لیے مضبوط نہیں ہے. وہ اپنے لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتی ہے. وہ ان کا جو رائٹ ٹو چوز فار دیم سیلوز ہے وہ اس سے چھیننے کا سوچتی بھی نہیں ہے. رانا ثناء اللہ نے ٹرمپ کے خلاف کوئی بیان شان دیا بڑے غصے میں آ کے کہ جی ٹرمپ کون ہوتا ہے، ہم نہیں مانیں گے اگر وہ کہتا بھی ہے. اسی طرح لیکن جو رانا ثناء اللہ صاحب کے باسز ہیں، مریم نواز اور یہ ادھر سے بلاول بھٹو وغیرہ، انہوں نے کچھ ٹویٹس، کچھ بیان اپنے ڈیلیٹ بھی کیے ہیں جو کہ ٹرمپ کے خلاف انہوں نے ٹویٹس کیے تھے کہ جب ٹرمپ چلا گیا تھا اور ہار گیا تھا پچھلا الیکشن، تو انہوں نے کہا پتہ نہیں اب دوبارہ آنا ہے کہ نہیں آنا. وہ کیپٹل ہل والی ایپیسوڈ ساری ہو گئی ہے، لیکن بہرحال وہ ٹرمپ صاحب دوبارہ آ گئے تو اب وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے تک نوبت آ گئی ہے. تو ایک طرف تو حکومت کی یہ سچویشن ہے، حکومت بوکھلاہٹ کا شکار. دوسری طرف عمران خان صاحب کا بھی رد عمل اس کے اوپر آیا اور وہ علی محمد خان نے رپورٹ کیا، ان کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے بولا کہ بائیڈن دور میں مداخلت ہوئی تھی، اس دور میں منفی رویہ، اس دور میں منفی رویہ تھا، ٹرمپ کے آنے سے نیوٹرل ہوگا تو فرق تو پڑے گا. اس کے علاوہ عمران خان نے خوشی کا اظہار کیا جب انہیں بتایا گیا کہ ٹرمپ الیکشن جیتا ہے، اور انہوں نے پھر کہا کہ جب میں وزیر اعظم تھا تو ٹرمپ سے رابطہ رہتا تھا، اچھا دوستانہ تعلق تھا. اگر وہ لوگ جن سے اچھا تعلق ہو تو وہ سامنے آئے تو یہ اچھی پیش رفت ہے. تو عمران خان کا بیان بھی اس حوالے سے مثبت ہے. اب جہاں تک یہ بات کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے، تو ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جب تک بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی تب تک عمران خان اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے درمیان ایک ڈیڈ لاک تھا، اور اس ڈیڈ لاک کی بہت ساری وجوہات تھیں. سردموری کا شکار تھے تعلقات، اور اس میں ڈونلڈ لو کی ایپیسوڈ، عمران خان کی طرف سے بیرونی سازش کا بیانیہ، امریکہ کا نام لینا جلسوں میں، تقریروں میں، وہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں.
لیکن ٹرمپ کے ساتھ معاملات ڈفرینٹ ہیں. عمران خان صاحب مختلف اپنے انٹرویوز میں یہ خود کہہ چکے ہوئے ہیں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے تھے, کمیونیکیشن تھی, لیکن ابھی ایک ڈیڈ لاک ہے. اور دوسری طرف ٹرمپ کی طرف سے بھی اسی طرح کے ریمارکس آپ کو سننے کو ملیں گے ایون وین ہی واز دا پریزیڈنٹ آف USA پہلی ٹرم میں, اور عمران خان واز دا پرائم منسٹر, اور دونوں کی ملاقات ادھر DC میں وائٹ ہاؤس میں ہوئی تھی, اور آپس میں بھی وہ گفتگو کر رہے ہیں اور صحافیوں کے ساتھ بھی گفتگو کر رہے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ دونوں کے جو تاثرات ہیں, دونوں کی جو باڈی لینگویج ہے, دونوں کے جو بیانات ہیں, اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ ایک دوسرے کی طرف مثبت ہے. اور نہ صرف یہ کہ عمران خان نے بڑے مثبت ریمارکس اور بیانات دیے ٹرمپ کے حوالے سے ان کے سامنے, بلکہ ٹرمپ نے بھی عمران خان کے حوالے سے بڑے مثبت بیانات دیے. اور یہ عمران خان کو کہتے ہوئے دیکھا اور سنا جا سکتا ہے, ویڈیو موجود ہے کہ جس میں ٹرمپ تب کہہ رہا تھا عمران خان کو کہ کیونکہ میں نیو یارک سے ہوں تو میرے بہت سارے پاکستانی جاننے والے دوست ہیں, میں ان کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا, اور دے آر آل ویری گڈ گائز, دے آر آل ٹف گائز جسٹ لائک ہم. یعنی کہ وہ کہتے ہیں عمران خان از اے ٹف گائے, تو عمران خان کی طرف کے ٹف گائز ہیں جو پاکستانی پیپل میرے جاننے والے میرے دوست ہیں. اور اس کے علاوہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے جب عمران خان پرائم منسٹر تھے تو ٹرمپ کے بڑے مثبت سٹیٹمنٹس موجود ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تجارت زیادہ کر سکتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مشترکہ طور پر اگر مل کر کام کریں تو فائدہ زیادہ بہت سارے اکنامک پوائنٹ آف ویو سے اٹھا سکتے ہیں. اور ٹرمپ بڑا بزنس مائنڈڈ قسم کا آدمی ہے اور اکانومی پہ خاص فوکس کرتا ہے. تو کیونکہ یہ ایک ہسٹری موجود ہے اس کو مد نظر, اور پھر جو ڈیموکریٹس کا جو رویہ تھا وہ بالکل اس سے اپوزٹ تھا, اور ٹرمپ کے ساتھ جو عمران خان کی ہسٹری ہے وہ بالکل اس سے اپوزٹ ہے. تو اس ہسٹری کو مد نظر رکھتے ہوئے اینڈ گیون دا فیکٹ کہ یہاں پہ اوورسیز کمیونٹی جتنی پاکستانی انہوں نے ٹرمپ کو صرف اس لیے بہت بڑی تعداد میں سپورٹ کیا ہے کیونکہ انہیں ٹرمپ سے امید ہی ہے کہ ٹرمپ شاید عمران خان کے لیے کچھ کرے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو اوورسیز کمیونٹی یہاں پہ عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہے, جو بڑی پاورفل بھی ہے, فائنینشلی بھی بڑی سٹرونگ ہے, سیاسی اثر رسوخ بھی کسی حد تک رکھتی ہے, اب جب ٹرمپ آئے گا تو وہ بھی تو اس کے اوپر دوبارہ لابنگ کریں گے, وہ بھی تو ٹرمپ تک دوبارہ پہنچ کر کوئی نہ کوئی بات دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس کے بھی تو کوئی نتائج ہوں گے. تو دیر از ایوری پاسبلٹی کہ جس چیز کا دھڑکا حکومت پاکستان یا اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی کو اگر کیا ہے جو دھڑکا ہے جس بات کا, وہ ہو سکتا ہے, اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں کوئی سیاسی تبدیلی رونما سٹنلی ہو سکتی ہے, اور عمران خان صاحب کی لیے حالات بھی بدل سکتے ہیں اس حوالے سے. تو ابھی تک اس ویلاگ میں اتنا ہی. انشاءاللہ مزید اس حوالے سے ڈسکشنز, ڈیٹیلز اور جو خبریں اور جو میرا تجزیہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.